الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اردو میں جب ہم نے کسی چیز کی نفی کرنی ہو، کسی چیز کو مکمل ریجیکٹ کرنا ہو، تو اس وقت ہم محاورے کے اندر ان الفاظ کا اضافہ کرتے ہیں، قطعا نہیں، یا بالکل نہیں، یا یہ لفظ استعمال کرتے ہیں ہرگز نہیں۔ تو عربی کے اندر بھی جب کسی چیز کی نفی کرنی ہو اور مکمل طور پر اس کی نفی کرنی ہو، تو ایسا لفظ جو الف لام کے بغیر ہوتا ہے اور اس کے اوپر تنوین ہوتی ہے، دو پیشیں ہوتی ہیں، اس لفظ کے شروع میں ہم لا لگا دیتے ہیں، اور اس لفظ کے آخری حرف کے اوپر جو تنوین، دو پیشیں، دو پیش یا دو زبر یا دو زیر ہوتی ہیں، ان کو ختم کر کے اس کے آخر میں صرف ایک زبر لگا کے تو اس لفظ کا جو مفہوم ہے اس کی مکمل طور پر نفی کر دیتے ہیں۔ آپ نے پچھلے یونٹ 1 میں، یہ 2 ہے، یونٹ 1 میں پہلے دن جب لفظ کتاب کا ذکر کیا گیا تھا تو اس وقت ہم نے پڑھا تھا الکتاب، کتاب، کتابن، کوئی کتاب یا ایک کتاب، یعنی عام تھا، کوئی کتاب یا ایک کتاب۔ اسی کو اپنے ذہن میں رکھیے، کتابن، کوئی کتاب، ایک کتاب، کوئی خاص نہیں، کوئی خاص نہیں، ایک کتاب، کوئی کتاب، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ عام ہے، اب ہم نے اس کی مکمل نفی جب کرنی کی تو ہم نے کیا کیا، اس کے شروع میں کیا کر دیا، لا لگا دیا، اور اس کے آخر میں جو تنوین تھی اس کو ختم کر کے اس کے شروع میں، اس کے آخر میں صرف ایک زبر لگا کے کیا کر دیا، لا کتابہ، لا کتابہ، قطعا، کوئی کتاب نہیں۔ بس اسی کی روشنی میں قرآن مجید کے جتنے بھی الفاظ ہیں اور اس لا کے لگنے کے بعد جتنے بھی قطعات ہیں، اگر آپ ان پر غور کریں گے تو بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ یہ الفاظ پہلے 3 مثالیں جو دی گئی ہیں، خیرون، بلائی، لا خیر، قطعا کوئی بلائی نہیں، قطعا کوئی بلائی نہیں، علم، علم، لا علم، بالکل کوئی علم نہیں، قوت، قوت، لا قوت، ہرگز کوئی قوت نہیں۔ یعنی الفاظ کی مکمل طور پر یہ تینوں الگ الگ لفظ استعمال ہو گئے، جو کہ ہمارے اردو میں الفاظ کے چناؤ کے حساب سے جس طرح کا وہ جملہ عربی کا ہوگا اسی حساب سے اس کا آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ یہاں قطعاً کوئی نہیں بھی آ گیا، بالکل نہیں بھی آ گیا، ہرگز نہیں بھی آ گیا۔ لا خیر، قطعاً کوئی بلائی نہیں، لا علم، بالکل کوئی علم نہیں، لا قوت، ہرگز کوئی قوت نہیں ہے۔ تو اب جو الفاظ ہیں، قطعات ہیں، ذرا ان پہ غور کیجیے، اور وہ الفاظ پہلا ہے علم، لا علم،
قطعاً کوئی علم نہیں. شریکن لا شریکہ ہرگز کوئی شریک نہیں. ظلم لا ظلم بالکل کوئی ظلم نہیں. الہ اس میں ہے بالکل کوئی ظلم نہیں ہے، یہ ہے لگے گا ہر ایک میں. ہاں جی کمپلیٹ ہوگی نا بات کمپلیٹ ہوگی. کوئی کتاب نہیں ہے یہ بات مکمل ہوگی. ٹھیک ہے. اسی طرح خیر لا خیر قطعاً کوئی بلائی نہیں ہے. لا خیر فی کثیر من نجواہم لا خیر فی کثیر من نجواہم ان کی اکثر سرگوشی میں کوئی خیر نہیں ہے. تبدیل بدلنا لا تبدیل کوئی قطعاً کوئی نہیں بدل سکتا یا لا ہرگز نہیں بدلنا. ہرگز کوئی بدلنا نہیں ہے یعنی لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کو ہرگز نہیں بدلنا ہے. یعنی وہ اپنی جگہ پہ برقرار جس طرح ہیں اسی طرح ہی. اکراہ زبردستی لا اکراہ بالکل کوئی زبردستی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین دین میں کوئی قطعاً کوئی زبردستی نہیں ہے کہ انسان کسی کو پکڑ کے کہے کہ چلو اسلام قبول کرو. ایسا تو نہیں ہے. یہ مطلب ہے اس کا. اور یہ جو مفہوم بیان کیا جاتا ہے یہاں پہ عموماً عام مسلمانوں کے اندر اس آیت کے اس قطع کو بہت کوڑ کیا جاتا ہے جب دین پر عمل کرنے کے متعلق گفتگو کی جائے. مسلمان ہو لا اکراہ فی الدین آپ کون ہوتے ہیں ہمیں یہ کہنے کے؟ بھائی یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہو کہ لا اکراہ جب آپ اسلام میں آگے ہو تو اب آپ کو عمل کرنا ہی پڑے گا. آپ اسلام کے باہر ہیں آپ آزاد ہیں. جب اسلام کی چار دیواری کے اندر آگے تو اب اسلام کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنی پڑے گی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نماز پڑھو روزہ رکھو زکوٰۃ دو حج کرو دوسروں کے حقوق جو ہیں والدین کے اولاد کے باقی بہن بھائیوں کے اور باقی جو معاشرت کی زندگی ہے تجارت اسلام کے مطابق ہونی چاہیے. کسی کو دھوکہ جو فراڈ ہے وہ نہیں کسی کے ساتھ ہونا چاہیے. لیکن یہ نہیں ہے کہ لا اکراہ فی الدین اب آپ نے لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لیا اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد پھر آپ اپنی مرضی. ایسا نہیں. تو لا اکراہ بالکل یا قطعاً کوئی زبردستی نہیں ہے. قوت طاقت لا قوت ہرگز کوئی قوت نہیں. یعنی یہ جو ہم بولتے ہیں لا حول ولا قوت تو وہ بھی یہ الفاظ بھی اصل میں حول و قوت ہے. حول و قوت تو جب ہم نے حول اور قوت کی مکمل نفی کر کے صرف اس کو مشروط کر دیا جوڑ دیا کس کے ساتھ باللہ کے ساتھ تو ہم نے کہا لا حول بالکل گناہوں سے پھرنے کی ولا قوت اور نہ ہی نیکی کرنے کی کوئی قوت نہیں ہے طاقت نہیں ہے الا باللہ مگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک ہے. تو جب اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو اس وقت ہم یہ کام کر سکتے ہیں. غالب غالب لا غالب ہرگز کوئی غالب نہیں ہے. حجت حجت دلیل لا حجت بالکل کوئی حجت اور دلیل نہیں ہے. بشرا خوشخبری لا بشرا بالکل کوئی خوشخبری نہیں ہے یا قطعاً کوئی خوشخبری نہیں ہے. برہان دلیل لا برہان ہرگز کوئی دلیل نہیں ہے. طاقت لا طاقت لنا ہرگز کوئی طاقت نہیں ہے. مولا
مولا کو مولا ہی لفظ اس کا ترجمہ کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس کے معانی ہر اعتبار سے کئی اعتبار سے بدلتے ہیں. یعنی یہ سیاق کے اعتبار سے کسی وقت یہ مولا اپنے آقا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کسی وقت مولا آزاد کردہ غلام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو کسی وقت مولا دوست کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو پھر مولا کا اسی اعتبار سے ہی مفہوم وہ بیان کیا جائے گا جیسے وہ جملے کے اندر آئے گا. تو مولا بالکل کوئی مولا نہیں. جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں جب مشرکین مکہ کی طرف سے مختلف قسم کے جملے آئے، لنا عزا ولا عزا لکم، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ان کو جواب دو. اس سے پہلے آپ نے فرمایا کہ بالکل کسی قسم کا کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں، اب جواب دو. اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں. تو یعنی مختلف موقعوں پر اس کا معنی جملے کے اعتبار سے وہ بدل سکتا ہے. فسوق برا کام، لا فسوق بالکل کوئی برا کام نہیں ہے یا برا کام نہ ہو، ہرگز کوئی برا کام نہ ہو. الحج اشہر معلومات، یہ جدال بھی آگے آ گیا، لا جدال جھگڑا، قطعاً کوئی جھگڑا نہیں ہے. تو الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حج کے دوران نہ ہی کوئی ہرگز کوئی برا کام نہ ہو اور بالکل قطعاً کوئی جھگڑا نہ ہو. جرم لا جرم، شک، بالکل کوئی شک نہیں ہے. ریب لا ریب، قطعاً کوئی شک نہیں ہے. عاصم بچانے والا، لا عاصم ہرگز کوئی بچانے والا نہیں ہے. نوح علیہ السلام نے کہ بیٹے نے کہا تسآوی الی جبل یعصمنی من الماء، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا تھا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، ہرگز کوئی بچانے والا نہیں ہے. مبدل بدلنے والا، لا مبدل لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات کا ہرگز بدلنا نہیں ہے. اور یہاں مبدل بدلنے والا، فاعل لا مبدل، کوئی ہرگز کوئی بدلنے والا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی بات کو کیا کر دے، تبدیل کر دے، بدل دے. تو یہ یعنی وہ الفاظ قوہ اور طاقت ہے کہ قوہ اور طاقت سیم ہے، سیم ہے. یہ وہ الفاظ کہ جن کے شروع میں لا آیا اور اس لا کی وجہ سے بعد والا جو لفظ ہے اس کی مکمل طور پر کیا ہوگی، نفی ہوگی. لیکن یہ بات یاد رکھیں یہ اس وقت ہوگا جب یہ لفظ ہوگا نکرہ، اس کو کہتے ہیں نکرہ، یعنی عام، جس میں کوئی خصوصیت نہ ہو. ایک عام ہے ساری چیزوں پہ مشتمل جو معنی اور مفہوم رکھتا ہے، اس کے لیے کتاب یعنی کوئی کتاب کسی قسم کی کوئی کتاب، اس میں کوئی تخصیص نہ لینگویج کی ہے، اس میں کوئی تخصیص جو وہ سبجیکٹ کی ہے، کسی اعتبار سے صرف ایک بک کی شکل جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، جو دیکھ کر آپ کو سمجھ آئے کہ یہ کتاب ہے، اس کی نفی ہوگی. وہ کوئی بھی ہو، عربی کی، انگلش کی، ہر اعتبار سے اس کی نفی. تو جب اس طرح کا لفظ ہوگا تو اس وقت اس کے شروع میں جب ہم لا لگائیں گے تو وہ اپنے بعد والے لفظ کی کیا کر دے گا، نفی کر دے گا. یہ جتنے بھی الفاظ ہیں یہ سارے کے سارے قرآن مجید میں علم لا علم، قالوا سبحانک
لا علم لنا الا ما علمتنا. فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا ہرگز ہمیں کوئی علم نہیں صرف وہ یہ جو تو نے ہمیں کیا کیا ہے سکھایا ہے. تو اسی طرح باقی جو الفاظ ہیں ان میں بھی یعنی الفاظ مفہوم اسی طرح کہتے ہیں کہ لا کے شروع میں فا آنے سے فلا کا مطلب یعنی فا جب آتا ہے تو پیچھے بھی ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جب لام کے شروع میں یا لا کے شروع میں یا باقی جو الفاظ ہیں ان کے شروع میں فا آ جائے تو اس وقت اس کا ترجمہ تو آتا ہے تو یہ بس تو یا پس. تو یہاں بھی اسی طرح ہی لا کے شروع میں جب فا آئے گا تو فلا کا مطلب تو قطعاً کوئی نہیں تو قطعاً کوئی نہیں. نیچے فلا جناح علیکم قطعاً کوئی گناہ نہیں تو قطعاً کوئی گناہ نہیں ہے. فلا ناصرہ تو قطعاً کوئی مددگار نہیں ہے. فلا کفرانہ تو ہرگز کوئی ناشکری نہیں ہے. فلا عدوانہ تو ہرگز کوئی زیادتی نہیں ہے. عدوان. فلا رفث تو قطعاً کوئی قربت نہ ہو یعنی احرام کی حالت میں جب تم حج میں ہو تو اس وقت احرام کی حالت میں فلا رفث تم اپنے ازدواجی تعلق نہیں تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے قربت. رفث کا معنی فلا رفث تو قطعاً یا تو ہرگز قربت کوئی قربت نہ ہو. فلا اثم تو ہرگز کوئی گناہ نہیں ہے. عدوان دشمن عدوان زیادتی دشمنی عدو وہ اور چیز ہے. نہیں ہاں وہ چیز تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان زیادتی. یہ عدوان زیادتی میں دشمنی میں عدو یا عداوت لفظ آتا ہے. دشمنی میں عداوت عدو دشمن عداوت دشمنی عدوان زیادتی. اس کا مطلب تو ہرگز کوئی زیادتی نہیں. جی اب یہ تو ایک ایک لفظ کے شروع میں آیا لا تو اس کا معنی اور مفہوم ہم نے کیا جا. اب اگر ہم آیات کے اس جملے کو دیکھیں تو لا اکراہ فی الدین تو اس کا مفہوم ہمیں اب آسانی سے سمجھ آ جائے گا. لا اکراہ فی الدین کوئی زبردستی نہیں دین میں ہرگز کوئی زبردستی نہیں ہے. لا ظلم اليوم آج کے دن کوئی ظلم نہیں. قطعاً کوئی ظلم نہیں ہے. لا عاصم اليوم آج ہرگز کوئی بچانے والا نہیں ہے یا قطعاً کوئی بچانے والا آج نہیں ہے. ولا جدال فی الحج اور قطعاً اور حج میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. جی اور ہرگز حج میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. ولا فسوق ولا جدال فی الحج اور کوئی گناہ اور قطعاً کوئی گناہ جی اور جھگڑا نہیں حج میں نہیں ہے. جی قطعاً کوئی برا کام اور جھگڑا نہیں ہے. گناہ کا کام یعنی یہ آ گیا اور جھگڑا اس کا ترجمہ لکھا ہوا. سب سے پہلے آئے گا حج میں. جی یا آپ پہلے یہ بھی ہرگز کوئی گناہ کا کام اور ہرگز کوئی جھگڑا حج میں نہیں ہے. کوشچن نمبر 1 میں ان آیات میں صرف ایک حصے کو نمایاں کریں جس میں لا کے اگلے لفظ کی مکمل نفی
لا اگلے لفظ کی مکمل نفی کر رہا اور جسے آپ خود سمجھ رہے ہیں. سبحانک لا علم لنا، لا علم لنا. إكراه في الدين. لا اکراہ فی الدین. لا إكراه. لا طاقة لنا اليوم بجالوت. لا طاقة. لا طاقة. اللہ ربکم لا الہ الا ہو. لا إله. لا الہ. ذلك الكتاب لا ریب فیہ. لا ريب. لا تبدیل لخلق اللہ. لا تبديل. لا تبديل. لا تبدیل. وأن الكافرین لا مولا لهم. لا مولى. والساعة لا ريب فيها. لا ريب. لا ريب. لا حجة بيننا وبينكم. لا حجة. لا ظلم اليوم. لا ظلم. له الملك لا إله إلا هو. لا إله. لا إله. إن الساعة لآتية لا ريب فيها. لا ريب. لا ريب. لا بشرى يومئذ للمجرمين. لا تبدیل لکلمات اللہ. تو یہ الفاظ ان میں وہ لا کے بعد کا جو لفظ ہے جس کی مکمل طور پر نفی ہو رہی ہے، ان الفاظ میں ان کو جانا گیا. کویشچن نمبر 2 میں درج ذیل الفاظ کی مکمل طور پر نفی کرنے کے لیے شروع میں لا کا اضافہ کرتے ہوئے دوبارہ کتے بنائیں. علم. لا علم. لا علم. لا علم. لا علم. لا شريك. شریک. لا شريك. لا شریک. طاقت. لا طاقة. لا طاقت. خیر. لا خير. لا خیر. اکراہ. لا لا إكراه. إكراه. لا اکراہ. فسوق. لا فسوق. لا فسوق. جرم. لا جرم. لا جرم. غالب. لا غالب. لا غالب. بشرى. لا بشرى. لا بشرى. ظلم. لا ظلم. إله. لا إله. لا إله. تبديل. لا تبديل. لا تبديل. ريب. لا ريب. لا ريب. عاصم. لا عاصم. لا عاصم. مبدل. لا مبدل. لا مبدل. جی ایک چیز ہم نے کیا پڑھا ہے کہ جب کسی بھی لفظ کی مکمل نفی کرنی ہو تو اس کے شروع میں لا لگا کر اس کے آخری حرف کی تنوین کو ختم کر کے اس کے آخر میں زبر لگا دیتے ہیں. اب آپ نے دیکھا ہے کہ ایک لفظ آیا ہے اس میں بشرا، اس کے آخر میں تنوین آئی نہیں، اس کے آخر میں تنوین جو آئی نہیں. یہ لفظ یہاں اگرچہ ہاں اس میں جو کویشچن نمبر 2 میں تو دوسرے اعتبار سے لکھا ہے، جو پیچھے سبق میں لکھا ہے وہ بشرا. تو میں نے پہلے بھی ایک دن یہ بات بتائی تھی کہ آخری حرف کی تبدیلی یعنی جو حرکت ہے زبر زیر پیش، یہ اس وقت ممکن ہوتی ہے جب اس کے اوپر زبر زیر پیش آنا ممکن ہو، تینوں چیزیں. لیکن جب کوئی بھی اسم کے آخر میں اس طرح یا ہو اور یا کے اوپر چھوٹی سی کھڑی زبر ہو تو پھر یہ بدلتا نہیں، یہ اسی طرح ہی رہتا ہے. یہ نام ہو، کسی انسان کے نام کے آخر میں ایسے آ جائے جیسے موسیٰ، عیسیٰ، ٹھیک ہے، اس وقت بھی یحییٰ، اس وقت بھی یہ اسی طرح رہے گا، اس کو نہیں بدلا جائے گا. اور یا کوئی ویسے لفظ ہو جس طرح اب یہ بشرا ہے، خوشخبری کے معنی میں، یہ خبر دینی اچھی خبر کے اعتبار سے، یا بشرا ھذا غلام، لا بشرا، جیسے ابھی
یومئذ للمجرمین لا بشری یومئذ للمجرمین، اس دن مجرموں کے لیے ہرگز کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ تو ایسا لفظ جس کے آخر میں یا اور اس کے اوپر چھوٹی سی زبر ہو، اس کا آخر نہیں بدلتا، وہ اسی طرح رہتا ہے جس حالت میں بھی ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ آج کے سبق میں یہ چیز، کل جو ہم نے سبق پڑھے تھے اس میں ایک سوال آیا تھا، شاید آپ نے دیکھا ہے، انہوں نے کہا جی جہنم لفظ، باقی الفاظ جو تھے میں نے ان کی وضاحت کی تھی، جو نام تھے فرعون یا دیگر جو نام تھے ان کا میں نے ذکر کیا تھا اور اس کی وضاحت کی تھی۔ تو انہوں نے کہا جی جہنم کی وضاحت بھی کر دیں، تو ان کا تو میں نے یہ ذکر کیا چونکہ یہ الفاظ عربی نہیں تھے تو ان کو عربی میں نام بنا کر اسم بنا کر پیش کیا گیا، تو لہذا اب یہ اسی طرح رہیں گے۔ تو جہنم کے بارے میں یہ بات ہے کہ جہنم کے اندر بھی دو چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ جہنم یہ مؤنث لفظ ہے، ایک تو اس میں تانیث پائی جاتی ہے مؤنث، اور دوسرا یہ نام ہے، اسم ہے۔ جب تانیث اور اسم دونوں ایک ساتھ اکٹھے ہو جائیں، اگرچہ اس میں تانیث کی علامت جو گول تار عموماً ظاہری طور پر پائی جاتی ہے وہ نہ ہو، تو پھر ایسا لفظ جو ہوتا ہے اس کے آخری حرف پر بھی زیر نہیں آتی اور اس کے آخری حرف پر بھی تنوین نہیں آتی۔ جہنمن نہیں آتی، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جہنمی نہیں۔ اس لیے کل کا جو لفظ تھا جہنم، اس کے آخر میں زبر آئی، زبر ہی ذکر کی گئی، اس لیے بجہنم، وجیء یومئذ بجہنم، با آئی، کیونکہ کل ہم نے پڑھا تھا با، الفاظ کے شروع میں با، تو با کے جس لفظ کے شروع میں با آ جائے اس لفظ کے آخری حرف کے نیچے زیر آتی ہے۔ تو اب بجہنم، جہنم کے نیچے زیر نہیں آئی، اس لیے نہیں آئی کہ وہ ایک تو اسم ہے اور دوسرا وہ مؤنث ہے۔ تو جب دو چیزیں ایک اسم کے اندر جمع ہو جائیں، دو چیزیں جمع ہو جائیں تو اس وقت اس کے آخر میں زبر آتی ہے، زیر نہیں آتی۔ تیسرا جیڈے غصے چ وہ مرنا بھی کوئی نہیں ہونا ہاں تیسرا جیڈے غصے چ تو مرنا بھی کوئی نہیں۔ چلو